رب کی ملاقات سے یقین کر لو۔ یعنی یہ آسمان جو اوپر آپ دیکھیں، سارے اوپر، تھوڑا اوپر دیکھیں، آسمان ہے، یہ سورج چاند ستارے ہیں، یہ ایک حرکت اور یہ چل رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خود چلنے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی چلانے والا ہے، یہ خود اثر پذیر ہیں، اس پر کوئی اثر انداز ہے۔ آپ بتائیں یہ کون ہے؟ وہ دیر نہیں بتا سکتا، جواب نہیں دے سکتا کہ اس پر اثر انداز کون ہو رہا ہے۔ آسمان زمین کو متحرک مانے، سیارے مانے، جو بھی آپ کی مرضی مانے، آسمان سورج کو متحرک مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ادھر ادھر اب تو سائنسدان بھی ماننے لگے ہیں۔ تو سورج اور چاند، ستارے، یا یہ تمام ستاروں کو وہ حرکت مانتے ہیں، ان کو متحرک کس نے کیا ہے؟ ہمارا جواب ہے کہ اللہ ایک طاقت ہے جو اثر پذیر نہیں ہے، جو اثر انداز ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ہے۔ دوسری ہے، چلو اس کو چھوڑ دیں، اوپر نہیں جاتے، اوپر نہیں، نیچے آؤ۔ وَوَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے دہریا، اگر اللہ کی ذات کو، یہ توحید وجودی ہے، توحید ثبوتی ہے، وہ شرکی والی نہیں ہے، وہ تو وجود کو مان کر ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ سر سے مانتے نہیں ہیں، اس کو توحید وجود کہ اللہ موجود ہے۔ اگر اے دہری اوپر دیکھ، یہ جو تمہیں اثر پذیر چیزیں نظر آتی ہیں، اس پر اثر انداز کون ہے؟ اس کا جواب اللہ ہے۔ اگر اوپر نہیں دیکھتا، چل نیچے دیکھ، یہ زمین کو کس نے بچھایا ہے؟ اس میں پھل پھول کی پیدا کرنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اس میں نہریں، پانی کا نظام کس نے چلایا ہے؟ اس نے پہاڑ کس نے رکھے ہیں؟ اس میں رات دن کی تبدیلی اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بتاؤ کون ہے؟ ہمارا ایک ہے هو الذی، اللہ ہے۔ تم اگر کہتے ہو اس میں اثر انداز کو ہے، ایک دانہ ہے اور بیج کا دانہ ہے، کوئی بھی دانہ ہو، وہ نیچے جاگتا ہے، پھر اسے پودا اگتا ہے، پھر وہی اس طرح آ جاتا ہے، پھل آ جاتے ہیں۔ تو پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، ہر ایک کی رنگت مختلف کیوں ہے؟ اس کو کون بنانے والا ہے؟ ترش پھل کو ترش بنانا، میٹھے پھل کو میٹھا بنانا، پھیکے پھل کو پھیکا بنانا، کڑوے پھل کو کڑوا بنانا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تمیز کون کر رہا ہے؟ کہتا ہے اس کا بیج، چلو ہم مانتے ہیں اس کا بیج کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا بیج کر رہا ہے، کیا گال ہے بھائی، اس کا یہ بیج کر رہا ہے، اس کا یہ بیج کر رہا ہے، تو بیج میں صلاحیت کس نے بنائی ہے کہ وہ اس دن واپس آ جائے؟ بس یہ بتاؤ، اس میں صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ آسمان نہیں مانتے۔ بھائی آسمان کا معنی صرف یہ نہیں ہے جو اوپر نظر آ رہا ہے، آسمان کا معنی چھت، آپ کے سر سے اوپر جو چیز ہے یہ آسمان ہے۔ چلو اس کو نہ مانو، اس چھت کو نہ مانو، ستاروں کو تو مانتا ہے، چاند کو مانتا ہے، ان کو مانتا ہے، چلو اور فضا کو مانتا ہے، یہ ساری چیزیں مانتا ہے، اس کو نہ مانے تو نہ مانے، وہ آپ نے نظر چنگے رہا اور اس کو نہیں مانتا تو نہ مانے، چھوٹے ان سے لگے ہو جائے، چھوٹے نہیں ہوا تو پر رات دن کس نے بنائے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمارے ہاں اللہ، اور یہ بنانے والے کون ہیں؟ دیکھیں، بڑے سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے
کہ ان کو تو اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک پاگل کن سوال ہے، پاگل والا سوال ہے۔ کیوں کہ عقل مند یہ کہے گا کہ ایک بنانے والی ذات، ایک بننے والی ذات، بنانے والا بننے والا نہیں ہو سکتا، بننے والا بنانے والا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک خالق اور مخلوق، خالق مخلوق نہیں اور مخلوق خالق نہیں، یہ دو حصے ضرور ہے۔ یعنی خالق کے بارے میں سوال کرنا کہ اس کو کس نے بنایا، تو وہ تو اس کو مخلوق بنانا ہے۔ خالق تو وہ ہوتا ہے جس کو نہ بنایا ہو کسی نے، یعنی دو چیزیں فرض کریں کہ ایک کسی کو نہ بنایا ہو، کوئی بننے والا ہو، جو اثر پذیر ہو، اثر کو قبول کرتا ہو، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ جو اثر انداز ہو وہ خالق ہو سکتا ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند ستارے، یہ سب اثر پذیر ہے، اثر انداز نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہو سکتا۔ ما یولکنا الا الدہر، ہمیں زمانے نے ہلاک کر دیا ہے۔ وقت بیچارہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، کائنات کو برقرار کیا رکھے گا؟ دیکھیں، یہ اتفاق ہے عقلاء کا، ماضی جو گزر گیا ہے، مستقبل جو آنے والا ہے، اور حال، وہ نقطہ جو مستقبل اور ماضی کو جدا کرے، غیر منقسم نقطہ، اس کو حال کہتے ہیں۔ اور ماضی اس کا وجود ختم ہو گیا ہے، اور مستقبل کا بھی وجود آیا نہیں ہے، اور صرف حال نقطہ ہے جو غیر منقسم ہے، جس کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا ہے، اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ جو اپنے وقت کو، اپنے ذات کو برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ کائنات کو کیسے قیوم بن